القارعہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قارعہ اور تم کیا جانو، تمہیں کیا علم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کھڑکھڑانے والی وہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ پاک اس انداز میں اس صورت میں جو بات کر رہے ہیں نا، وہی سیم انداز وہی سیم بات اللہ پاک کر رہے ہیں سورہ الحاقہ میں، پارہ نمبر 29 ہے، اور سورہ الحاقہ، الحاقہ سچ مچ ہونے والی ہے، یعنی جس بات کو تم جھوٹ سمجھ رہے ہو نا، جس بات کو تم حقیقت نہیں سمجھتے، جان لو کہ وہ سچ مچ ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ وہ سچ مچ ہونے والی ہے۔ وما ادراک ملحاقہ اور تمہیں کیا معلوم ہے، وہی بات تم کیا جانو، تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ قاریہ پھر وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر آ گئی کہ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی جس کو ثمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا تھا، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی بتایا گیا تھا کہ کل قیامت برپا ہوگی اور تمہیں تمہارے اعمال کی بابت پوچھا جائے گا، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کون سی قیامت، اور مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھو پھر ان کا حال میں نے کیا کیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے، مطلب وہ کھڑکھڑانے والی، وہ تھرتھنانے والی جب زمین ہلا دی جائے گی، یعنی ہم سورہ زلزال میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے کے ساتھ ایک زلزلہ آئے گا اور زمین جو ہے وہ پوری کی پوری ہلا دی جائے گی، انسان جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسے معاملات نہیں دیکھے تھے کہ اچانک یہ سارے جو ہے وہ معاملات شروع ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ یہ جو لفظ پتنگے ہے نا، یہ اللہ پاک ان پتنگوں کی بات نہیں کر رہے جو بچے اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں وہ کیڑے ہوتے ہیں جو بارش ہونے کے بعد نکلتے ہیں اور روشنی کے ارد گرد جو ہے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی زیادہ تر نہیں ہوتی، یہ 1-2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا تو ان کے پھنک ٹوٹ جاتے ہیں یا رینگنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ تو زیادہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اور یہ آج تو ہمارے لائٹس ہیں نا، لیکن جو پہلے زمانے ہوا کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ دیا جلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، شمع جلائی جاتی تھی، ان کے جو ارد گرد یہ پروانے جو ہے وہ گھوما کرتے تھے اور اکثر جو ہے وہ آگ لگنے کی وجہ سے مر بھی جایا کرتے تھے، اور یہ صرف رات کو ہی جو ہے وہ نظر آتے تھے، لائٹ میں جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہی نظر آتے تھے، دن میں ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں نظر آیا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک ان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو زمین جو ہے وہ بھونچال سے ہلا دی جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی، تو انسان جو ہے وہ اس قدر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے کہ انہیں اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی، انہیں جو ہے وہ اپنا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا ماجرا کیا ہونے والا ہے، اور اب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ آج ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج مشین کا دور ہے۔ کپاس جو ہے، اگر آپ اس کپاس کو ہوا میں اچھالیں نا تو وہ ہوا میں زیادہ ٹھہرے گی نہیں، نیچے آ گرے گی، کیوں؟ اس میں وزن ہے، اس میں ٹھوس چیزیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو مشین میں سے گزار دیں گے، اس کا بیج الگ کر دیں گے، اس میں گرد و غبار نکال دیں گے، تو وہ اس طرح ہلکی ہو جائے گی کہ اگر آپ ہوا میں اچھالیں گے بھی تو وہ دھیرے 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 جو ہے وہ زمین پر آ گرے گی، کیوں؟ اس کا وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی چیز گزارے گی تو وہ بڑی مشکل سے گزرے گی۔ تو جب کپاس جو ہے وہ مشین میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دوسری سائڈ پہ جہاں سے وہ جو روئی ہے وہ نکل کے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہوا میں اس طرح اڑ رہی ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔
اسی بات کو اللہ پاک نے پہاڑوں کو اس روئی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کل قیامت والے دن دیکھو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے میرا، تم انسان جو ہو اور جن جو ہو وہ نہیں مجھ سے ڈرتے، لیکن میرا جو خوف ہے وہ ہر چیز پہ طاری ہے۔ اور ان پہاڑوں کے بارے میں کئی جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے صحرا میں تم ریت کے ٹیلے دیکھتے ہو، یعنی جس طرح ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی، جب بھی تم اس پر پاؤں رکھتے ہو تم پھسلتے ہو، لیکن یہ جو پہاڑ ہے یہ اتنے دیو ہیکل ہوتے ہیں کہ اگر تم ان پر چڑھ جاؤ تو تمہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو مشکل ہے کہ میری جان بچے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس خوف سے جو ہے وہ اکثر آپ پہاڑ کا رخ کرتے ہی نہیں ہو، لیکن دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑ جو ہیں وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان کو کیسے مزین کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے جو گریویٹیشنل فورس جو ان میں رکھی ہوگی وہ اللہ پاک ان کی ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم ہو گئی اور یہ ریزہ ریزہ ہو گئے تو یہ تو پہاڑ جو ہے وہ خود ہی روئی کی طرح جو ہے وہ اڑیں گے۔ اس بات کو اللہ پاک نے سورہ فجر میں بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کی بلندی کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، یعنی جو بلندی ہے، اب بلندی تو پہاڑوں سے ہی ہے نا، زمین تو ساری فلیٹ ہے۔ اگر آپ کسی کھلے میدان میں جائیں تو کیا آپ کو وہاں پر کوئی بلندی نظر آئے گی؟ کیا آپ کو کوئی ایسی جگہ ملے گی جس کو آپ بلندی کہہ سکیں؟ تو بلندی سے جو مطلب ہے وہ یہی پہاڑ ہے، اور پھر انہیں کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ پست کر دی جائے گا، مطلب زمین جو ہے وہ ساری فلیٹ کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کا وزن بھاری نکلے گا، یعنی اللہ پاک اس دن جو ہے وہ نیکیاں گنے گے نہیں، جس طرح ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک نماز چھوڑنے کا 80 کروڑ 52 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ لوگوں نے اپنی تشبیہ دی ہوئی ہے کہ اتنا آپ کو گناہ ملتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر گننا ہی تھا تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ترازو کیوں رکھا نیکیوں کے لیے؟ ایسی حدیثوں سے بچا کریں اور پہلے تحقیق کیا کریں کہ یہ جو حدیثیں ہم آگے سینڈ کر رہے ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں یا کسی کو سنا رہے ہیں، کیا وہ حقیقت میں حدیث ہے بھی ہے یا صرف من گھڑت بنائی ہوئی ہے؟ تو اس دن اعمال کا جو وزن کیا جائے گا، اب ہم نے سورہ ماعون میں پڑھا تھا کہ الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ ریاکاری ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی اگر مدد کریں نا، آج تو ٹیکنالوجی دور ہے، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی سیلفی بنا لیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور بڑی بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس کے ساتھ وہ پکچر بنا رہا ہے وہ شاید بیچارے نے کبھی زندگی میں ایسا جو ہے وہ کام نہ کیا ہو، یا وہ ڈرتا ہو ان چیزوں سے اور اپنی جو ہے وہ بے عزتی سے۔ کیوں؟ جب کوئی کسی سے مانگتا ہے نا تو وہ عزت کے ساتھ نہیں مانگتا، وہ جھک کر مانگتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کی سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کو جو ہے وہ نیلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ریاکاری کے جو معاملات ہیں، اب کچھ لوگ جو دیکھیں کہ انہوں نے الیکٹرانک جو تسبیح ہوتی ہے وہ چھوٹی سی وہ انگلی میں پہنی ہوئی تھی اور ٹکا ٹک ٹکا ٹک لگے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ نے تسبیح کرنی ہے ٹھیک ہے کرے، لیکن یہ ہاتھ میں پکڑ کر یہ بازاروں میں گھومنے کا کیا کام ہے ان کا؟ آپ دل میں کریں اللہ کا ذکر اور ڈر کے کریں، رات کو اٹھ کر کریں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ریاکاری میں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اس دن جو ہے یعنی قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کے اعمال بھاری نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی جو اس کا دل چاہے گا نا کہ میں جو اس طرح سے رہوں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم اس کے دل کی مراد کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ اس نے زندگی ہمارے نام کی تھی، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا صرف ہماری خاطر۔ آج ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیں گے کہ اب تم جو اپنی مرضی کے ساتھ جیو، اب تمہیں کوئی خوف یا خطرے کی ٹینشن یا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بالکل آزاد ہو، تمہارا جو جی میں ہے دل وہ تم کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے
کہ جو ہم کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، جو گناہ کے کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یقین کریں کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے، اتنی گالیاں بکتے ہیں۔ اور اگر آپ فحش چیزیں دیکھ لیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کیا کرے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے کہ وہ جو ہے وہ نیکی کا راستہ، نیکی کی روش جو ہے وہ اختیار کرے۔ وہ دن جو ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے یا آپ کسی بڑے کو لے آئیں گے، اس کی سفارش آپ کے ہاں کام آ جائے گی، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سارے وہ طریقے بتا دیے ہیں جو جنت میں جانے کے ہیں، اور سارے وہ کاموں سے منع فرما دیا ہے کہ جو راستے جہنم میں جانے کے لیے بنے ہیں، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، جس کے اعمال کے وزن جو ہے وہ ہلکے نکلیں گے اور گناہوں کے جو وزن ہے وہ بھاری ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ اب یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے یہ حاویہ کس چیز کا نام رکھا ہے؟ کون سی یہ جگہ ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ یعنی تم کچھ سمجھ رہے ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تمہاری عقل میں آ رہی ہے کہ میں نے جس چیز کا نام لیا وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ آگ کا گھڑا ہے جہنم میں۔ اس کی جو آگے تشریح ہے وہ آپ کو سورہ التکاثر میں جا کے مل جائے گی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا ترون الجحیم، کہ تم اس کو دیکھ لو گے، یعنی اس جہنم کو تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔